اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں پر بے انتہا رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کو جہاں پر ہر چیز کا طریقہ سکھلایا، وہیں پر اللہ تبارک تعالی نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ جب تم میری بارگاہ میں پہنچ کر جبین نیاز زمین پر رکھتے ہو، جب سجدہ ریز ہوتے ہو، جب عبادت کے لیے پہنچ جاتے ہو، تو اس وقت ابتدا میں تم میری ثنا بیان کرنے لگنا، میری حمد کرنا، میری تعریف کرنا، پھر اس کے بعد جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، جس کے تعلق سے ہر کوئی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ چند لوگ قرآن مجید کو تھام کر کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں، چند لوگ چند احادیث کے پڑھنے کی وجہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پر ہیں تو لہذا ہم ہدایت پر ہیں۔ اسی طرح ہر فرقہ اپنے تعلق سے یہ دعوے کرنے لگتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں پہنچو تو میری تعریف کے بعد تم یہ کہنا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدھا راستہ، ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے، سیدھا راستہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ جاننا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جو لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ان کی تقلید کرنا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تم بس یہ کہہ کر نہ ٹھہر جاؤ کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ وہ سیدھا راستہ ہو جن پر تو نے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا ہے، جن پر تو نے فضل فرمایا ہے، ان کے راستے پر چلا۔ تو حاضرین اکرام، پہلے تو ہم صراط کی طرف آتے ہیں کہ یہ صراط کیا لفظ ہے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، جبکہ صراط کا ایک لفظ آتا ہے، ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے راستے کے لیے، وہ ہے سبیل۔ عربی زبان میں سبیل بھی آتا ہے اور صراط بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صراط استعمال فرمایا، نہ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بجائے اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اہدنا السبیل المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور آگے چل کر اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا سبیل الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ سبیل مترادف ہے صراط کا، سینونیمس ہے، ایک ہی معنی آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں مختلف ہیں۔ صراط کا جمع نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ، آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے بندوں پر انعام فرمایا ہے، بندوں کی ہدایت کیسے فرمائی۔ اللہ نے دعا کروائی بندوں سے کہ اے اللہ تو یہ ہمیں راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ خود بندوں کو سکھاتا ہے کہ اس راستہ وہ مانگو جو ایک سیدھا راستہ ہو۔ سبیل کے دو راستے بن سکتے ہیں، سبیل کہتے ہیں جہاں پر راستے الگ ہو جائیں۔ جب سبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو حق بھی وہاں پر آ جائے گا، باطل بھی وہاں پر آ جائے گا، مگر جب صراط آتا ہے تو صراط سیدھا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی عدل بدل نہیں ہوتا، دائیں بائیں مڑنا نہیں ہوتا، وہ سیدھا سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا
جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اب کس پر انعام ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین انعم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام فرمایا ہے. وہ انعام کن پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ذکر بھی فرماتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعام ان لوگوں پر ہوا ہے جو لوگ ہدایت پر آنے کے لیے تقلید کرتے ہیں، کسی کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، کسی کا دامن تھام لیتے ہیں. وہ دامن تھامنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے وہ پابند بن جاتے ہیں. جب پابند بن گئے تو سیدھا راستہ چلنے لگتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انعام کیے ہوئے لوگ کون ہیں؟ نبیین میں سے شمار، ان کا شمار نبیین میں سے ہوتا ہے. انبیاء کرام ہیں، وہ رسالت کے منصب پر ہوتے ہیں، نبوت کے منصب پر ہوتے ہیں. پھر اس کے آگے فرمایا کہ صدیقین ہیں، جو صدیق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں. وہ جب ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے حق و صداقت کی تو وہ تصدیق کرنے لگ جاتے ہیں. تو حاضرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ پہلے جو فرمایا ہے من النبیین، وہ نبیین میں سے ہوتے ہیں جو ان کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہی ہدایت کے راستے پر ہوں گے، وہی صراط پر ہوں گے، وہی ہدایت پر جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر انعام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا صراط الکتاب، اللہ چاہتا تو صراط الکتاب بھی کہہ سکتا تھا. جبکہ قرآن مجید کو تھام کر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر ہم خود ہدایت پر پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پر صراط الکتاب کہہ سکتا تھا، والسنہ کہہ سکتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر کے قرآن کو ہم خود اپنے آپ سے سمجھ کر ہدایت پر پہنچ جائیں گے، یہ کہہ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی دعا سکھلا سکتا تھا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ طریقہ بتلایا کہ ہدایت پر پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم صراط پر آنا چاہتے ہو تو ایسے ہی نہیں آ جاؤ گے. تم پڑھ لینے کے بعد کبھی پڑھ بھی لوگے، پڑھنے کے بعد کتاب پڑھ لیا، احادیث پڑھ لیے، ان تمام کو پڑھنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ لوگوں ایسا ہوتا ہے کہ جب احادیث پڑھی جاتی ہیں، ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے اور ایک حدیث کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جب ایسا ہونے لگتا ہے تو لوگ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے فرقے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے خیال کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق الگ الگ باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ کر، الگ الگ باتوں کو لوگوں کو منوا کر، الگ الگ باتوں پر منوا لیا جاتا ہے اور اپنا الگ فرقہ بنا لیا جاتا ہے. جبکہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جن پر انعام ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلنا صراط مستقیم ہے. اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور تم یہ دعا کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان کے راستے پر اے اللہ تو ہمیں نہ چلا، ایسی تم دعا کیا کرو. اور ہدایت کے راستے پر آنے کے بعد انبیاء کرام کے پاس بھی جب آ گئے صحابہ کرام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ ایک کتاب قرآن کو ایک نسخے کی شکل میں آپ سارے لوگوں میں پہنچا دیا. چاہتے تو پہنچا سکتے تھے، جہاں جہاں پر اسلام پہنچتا وہاں پر آپ چاہتے تو کتاب کو پہنچا دیتے اور اپنے احادیث کو ایک نسخے کی شکل میں جمع کر کے احادیث بھی پہنچا دیتے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو تیار کرتے، ایک ایک صحابی کو تیار کر کے علاقوں میں بھیجتے کہ تم جا کر تعلیم دو، تم جا کر تعلیم دو. اگر چاہتے تو کتاب بھی بھیجا دیا آپ کتاب بھی بھیجا سکتے تھے، مگر آپ نے قرآن کو ایک نسخے کی شکل میں جمع کر کے آپ نے نہ بھیجایا، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ ایک شخص کو تیار کیا جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والا تھا، اس کو تیار کر کے بھیجوایا. اور صحابہ کے سامنے کیا قرآن مجید کی آیتیں نہیں تھی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث ان کے سامنے موجود نہیں تھے؟ احادیث بھی وہ جانتے تھے، احادیث انہوں نے یاد کی رکھی تھی. جبکہ حافظ قرآن اس زمانے میں ہر کسی کو تو قرآن یاد تھا. جب حافظ کس کو کہا جاتا تھا اس دور میں؟ حافظ اس کو کہا جاتا تھا جس کو احادیث نبوی یاد ہوں. جب اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، سب کو قرآن یاد تھا. حافظ ان کو کہتے تھے جن کو احادیث یاد ہیں، ان کو حافظ کے لقب سے پکارا جاتا تھا. حاضرین اکرام، ہر کسی کو تو احادیث یاد تھے، قرآن مجید یاد تھا، بہت سارے لوگ تھے. پھر اس کے باوجود ایسا کیا معاملہ
پیش آیا کہ صحابہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ ہم نماز کیسے ادا کریں، جبکہ ان کے پاس احادیث بھی موجود ہیں، قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نماز ہی کیسے پڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز ادا کر رہا ہوں، یعنی علم آ جانا کمال نہیں ہے، کسی